بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل جس کی رائٹر ہیں رابعہ خان، اس کی یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی صبح احمد ڈاکٹر ستار کے کلینک چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر ستار کے سیف میں ان رپورٹس نام کی کسی چیز کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ چند پل سفید وجود لیے بالکل گنگ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر ستار خود بھی ساکت رہ گئے تھے اور اب وہ ذہنی انداز میں اپنے سیف کے اندر ہاتھ مارتے رپورٹس تلاش کر رہے تھے۔ اس صبح احمد کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر ٹھہر گئی تھی اور اس کے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور پھر ڈاکٹر ستار کے لیپ ٹاپ میں موجود کلینک کی CCTV فوٹیجز ڈھونڈنے لگا۔ ڈاکٹر ستار رپورٹ بھول کر اب اسے اپنے لیپ ٹاپ سے دور ہٹنے کو کہہ رہے تھے، لیکن احمد ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ پچھلے ہفتے کی فوٹیجز کو تیزی سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی انگلی لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی، آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ ذرا اور آگے جھکا تھا۔ مجھے یہ فوٹیجز ابھی ای میل کرو، اس نے حکم صادر کیا، اور اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ ستار اسے انکار نہیں کر پائے۔ وہ کپ کپاتا وجود لیے جلدی سے فوٹیج اسے میل کر رہے تھے۔ احمد باہر نکل آیا، پھر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا رخ اب اپنے آفس کی جانب تھا۔ جب جمشید نے اسے زیرو کو کھوجتے شخص کے متعلق بتایا تھا تب اس نے بھی اسے ایک ایسی ہی فوٹیج میل کی تھی جس میں جانے اور آنے والے کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس شخص کا لباس، ساخت، چلنے کا انداز بالکل ایک سا تھا۔ اس نے سر پر سیاہ کیپ لے رکھی تھی اور سر تا پا سیاہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھا۔ کیا یہ دو نہیں بلکہ ایک ہی شخص تھا؟ اس نے اپنے پاس محفوظ وہ فوٹیج کھولی اور پھر جلدی سے دونوں فوٹیجز کو باری باری دیکھا۔ اس شخص کی رفتار اور اپنے اطراف کا جائزہ لینے والی عادت بالکل یکساں تھی، وہاں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ دو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی انسان تھا، لیکن یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آخر وہ تھا کون۔ اس کا توازن بہت اچھا ہے، اسے آسانی سے نہیں گرایا جا سکتا۔ جمشید کی بات اس کے ذہن میں کہیں گونجی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ اس کے ذہن میں حرم کا نام ہی گونج رہا تھا، لیکن اس پر الزام ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ثبوت موجود نہیں تھے۔ اس نے اسے خود اپنی آنکھوں سے رمیز کے آفس کے باہر اپنے قدموں میں الجھ کر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے ہی قدموں میں الجھ کر گرا تھا، یعنی وہ دیکھنے والی آنکھ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے تمام آنکھیں ہٹانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کا توازن اچھا تھا، لیکن اس نے گر کر ثابت کیا تھا کہ وہ تو اپنے ہی قدموں میں الجھنے والا ہے۔ مس ڈائریکشن۔ اپنے آفس میں برازمان احمد کے سر پر ساری چھت گھوم رہی تھی۔ حرم نے اسے اور دیکھنے والی ہر آنکھ کو مس ڈائریکٹ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا توازن اچھا تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ اپنے اس ٹریٹ کی وجہ سے پکڑا جا سکتا ہے، اسی لیے اس نے 10 لوگوں کے سامنے خود کو گرایا تھا۔ وہ اپنے آفس سے نکل کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا اور چہرہ غیر معمولی طور پر متغیر تھا۔ اسے اسی پہر یاد آیا تھا کہ مظہر کے گھر کی تمام بتیاں ایک خاص وقت پر کیسے بند ہو گئی تھی، وہ بھی مس ڈائریکشن تھی، اور اب اسے یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے حرم تھا۔ اس نے نچلے فلور پر واقع کنٹرول روم کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھ کر 2 مہینے قبل کی فوٹیجز نکالنے کے لیے کہا۔ اسے وہ دن اچھے سے یاد تھا جب وہ رمیز پر حرم کی بابت اپنا شک ظاہر کر کے باہر نکلا تھا۔ اس نے جھک کر فوٹیج دیکھی اور پھر اس کا ہر شک دھول بن گیا۔ حرم گرا، پھر اٹھا، پھر آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر پھیلی نرم گرم سی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے گرنے اور اٹھنے کا طریقہ اتنا نیچرل تھا کہ کسی کا شک اس پر پڑنا ناممکن سی بات تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کا اگلے ہی پل غائب ہو جانا ایسا تھا گویا وہ کسی دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے کئی مرتبہ وہ فوٹیج دیکھی اور پھر باہر نکل آیا۔ اب تک زیرو کو حرم کھوج رہا تھا، تو پھر وہ کیسے یہ قتل کر سکتا تھا؟ اس کے پاس حرم کے اوپر لگانے کا ہر جواز ختم ہو چکا تھا۔ اپنے تھکے قدم لیے وہ پھر سے اپنے آفس میں چلا آیا تھا، پھر سارا ہاتھوں میں گرا کر چند پل بیٹھا رہا۔ رپورٹس غائب تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ حرم رمیز کے قتل سے واقف تھا۔ وہ زیرو اور اس کے مشن سے بھی واقف تھا۔ بے خبر تو اب تک صرف وہ اور رمیز رہے تھے، لیکن اگلے ہی پل اس نے کچھ سوچ کر چہرہ یخلکتی اوپر اٹھایا تھا۔ پھر وہ گہرے گہرے سانس لیتا پیچھے ہو بیٹھا۔ ایک راستہ اس کے پاس ان رپورٹس کو واپس لانے کا اب بھی موجود تھا، لیکن وہ راستہ بہت خطرناک تھا۔ اس نے خاموش نگاہیں آفس کے دروازے پر ڈالی اور پھر وہاں سے اٹھایا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا، کمرے کے اندر بنی خفیہ الماری کے اندر کھڑا۔ وہ سامنے شیشے کی وال پر لگی تصاویر کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عدد سرخ مارکر بھی تھا، جس سے وہ چند اہم نکات کو تحریر کرتا جا رہا تھا۔ لکھے بغیر کسی حتمی تصویر کا اس کے سامنے آنا مشکل تھا۔
तालूत का नक्शा भी उसने सामने ही चिपका कर रखा था। गिरजा, उस तक जाता रास्ता, डेविड स्टार, उस दरवाजे का मुकफिल होना, सब चीज़ें किसी एक अहम बात की जानिब इशारा कर रही थी और वो उस एक नुक्ते को ही फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। कोई उसे देखकर भागा था। क्या वो अहमद का बंदा था? उसके पीछे बंदे लगाने का जवाब अभी महज अहमद के पास ही था, क्योंकि उसे लगता था कि वो ज़ावियार को नुकसान पहुंचा देगा। या फिर ये अहमद नहीं था, ये कोई तीसरा बंदा था। घोस्ट। उसने सवालिया निगाहों से सामने बनी तस्वीर को देखा। हर तस्वीर के गिर्द सुर्ख निशानात मौजूद थे जो किसी एक नुक्ते पर आकर ठहर गए थे। उसी पल उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई तो वो जम सा गया। आहिस्तगी से बाहर निकला और फिर अलमारी का खुला पट बंद करके अभी पलटने ही लगा था कि किसी का बढ़ता हाथ उसने महसूस करके अपनी जगह फुर्ती से तब्दील की थी। अपने सामने अहमद को देखकर उसकी आंखों में कुछ भी ना उभरा। शायद वो कहीं अंदर उसकी तवक्को कर रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बेहतरीन तवाज़ुन, फुर्तीले रिफ्लेक्स, शूटर और सबसे आखिर में ज़राबाद का सर्वाइवर। क्या अब तक तुम पीछे नहीं थे रमीज़ के? वो उसे बेतासुर निगाहों से देखता रहा, फिर सर असबात में हिला दिया। मैं तुम्हारी तवक्को इससे भी जल्दी की थी, लेकिन तुमने देर कर दी। शायद तुम्हारे काम के दरमियान जज्बात आ गए, औलाद आ गई और बिछड़े रिश्तों का गिल्ट ज़िंदा हो गया। हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो अहमद ने उसे आगे बढ़कर पूरी कुव्वत के साथ दीवार से लगाया। एक पल के लिए उसे अहमद बिल्कुल ज़ावियार का परतू लगा था। मुझे तुम्हारी शक्ल शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आज अंदाज़ा हुआ कि तुम तो अंदर से भी उतने ही बदसूरत हो। जो झूठ तुमने रमीज़ से बोला था कि तुम्हें गन्स का इस्तेमाल नहीं आता, वो मुझे पहले ही शक में मुब्तला कर गया था। फिर शुजा, मज़हर, रुस्तम, हर एक जगह पर तुम्हारी मौजूदगी के आसार हैं। आसार? सॉरी, लेकिन इस दुनिया में किसी पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए आसार और गट फीलिंग से ज़्यादा एक अहम चीज़ होती है जिसे सबूत कहा जाता है। क्या वो है तुम्हारे पास? वो बिल्कुल पुरसुकून था। उसका सुकून अहमद को बेचैन कर रहा था। मेरे बेटे से दूर रहो। क्या मकसद है तुम्हारा उसे अप्रोच करने का? और मेरे सामने ये दोस्ती जैसे लफ्ज़ की बकवास मत करना। उसका चेहरा जो हरदम सपाट रहता था बुखला रहा था। हरम ने उसके दोनों हाथों को सख्ती से पकड़कर खुद से दूर किया था। मैंने तुम्हारे बेटे को अप्रोच नहीं किया, हमेशा उसने मुझे अप्रोच किया है। तुमने ये सब प्लान किया था? वो उस पर धाड़ कर आगे बढ़ा तो हरम ने उसका हाथ अगले ही पल रोक लिया, फिर बुरी आंखें उस पर जमाई। तुम मेरे बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और रमीज़ को तबाह कर दूंगा, याद रखना। उसने सुर्ख आंखों से गश्ते शहादत उठाकर उसे तनबीह की थी, फिर पलटने लगा तो उसकी आवाज़ पर ठहर सा गया। मैं तो तबाह किया जा चुका हूँ, तुम मुझे मज़ीद क्या तबाह करोगे अहमद? तुम्हारा बेटा किसी कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। वो हम दोनों की तरह नहीं सोचता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद की हिफाजत ना कर सकता। इसीलिए तुम अपने एंड पर ख्याल रखो और मुझे मेरा काम करने दो। जल्दबाजी तुम्हारी जान ले सकती है। अहमद ने एक पल को पलटकर उसे देखा था। हरम उसे पहली दफ़ा बहुत संजीदा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर वो बगैर कुछ कहे तेज़ी से आगे बढ़ गया था। शाम की स्याही में अपार्टमेंट के साए गहरे होने लगे थे। अस्पताल की राहदारियों में इक्का दुक्का डॉक्टरों की आमदोरफ्त थी और वो उस राहदारियों में बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ था। डॉक्टर्स रुबीना का चेकअप कर रहे थे, इसीलिए वो बाहर चला आया था। तालूत के बाद वो हद दर्जा खामोश रहने लगा था। उसी पल कोई आहिस्ता से उसके पास आ बैठा तो उसने चौंक कर चेहरा उसकी जानिब फेरा। शाम की बढ़ती स्याही के बायस अस्पताल की रोशनियाँ रोशन कर दी गई थी और मगरिब हर सू फैलने लगी थी। उसने चेहरा वापस फेर लिया। खाला कैसी हैं अब? वो हरम था। पहले से बेहतर हैं। अहमद के मिलने से उनकी बिगड़ती ज़हनी हालत संभल गई है। और तुम कैसे हो? एजेंसी में सब ठीक जा रहा है? उसने पूछा तो साथ बैठे ज़ावियार ने कंधे उचकाए। ठीक ही हूँ, शाहिद। तालूत के बाद सब बहुत खाली लग रहा है। एक वही तो था जो मेरी बकवास सुनता था। अब मैं किसे आते जाते धमकाऊँ? उससे के जवाब पर साथ बैठा हरम हल्का सा मुस्कुराया था। साला यूँ लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। एक इंसान के चले जाने से बाकी इंसान क्यों उसकी जगह नहीं भर पाते? उसने अंगूठे की खाल उंगली से कुतरते हुए कहा तो हरम ने चेहरा उसकी जानिब घुमाया। उसे गुस्से और तैश के आलम परेशान हाल सा अहमद याद आया था। वो अपने बेटे के लिए परेशान था। यकलक थी। उसके अंदर खालीपन सा उतरने लगा था।
کیونکہ وہ انسان ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ وہ چیز نہیں ہوتا کہ پہلے سے بہتر فارم میں ہمارے پاس آ جائے۔ وہ انسان ہوتا ہے اور وہ چیزوں جیسا نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے جیسا کسی اور کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو زاویار نے اپنا چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ تمہیں میرے بارے میں طالوت نے بتایا تھا؟ بمشکل اپنا سوال مکمل کیا۔ اس نے کبھی اپنے متعلق بات کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ حرم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، کتنا گدھا ہوں نا میں، اتنے سالوں تک تم پر شہوار کے مر جانے کا الزام عائد کرتا رہا اور آخر میں اندازہ ہوا کہ میں تو شراب کے پیچھے اپنی توانائی صرف کر رہا تھا۔ اصل قاتل اور اصل مجرم تو کوئی اور تھا۔ سچ سامنے آتے آتے جھوٹ تباہی کر چکا ہوتا ہے، زاویار نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ انگوٹھے کی اوپری کھال اتر چکی تھی اور اب اندر سے گلابی سا گوشت نظر آنے لگا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ دونوں شانہ بشانہ براجمان تھے۔ تم منظر عام پر کیوں آئے تھے؟ مجھے طالوت نے بتایا تھا کہ تم ایک مشن پر ہو۔ بس میں تمہارے پلانز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے تمہارا کام بگاڑنا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا تمہیں، اپنے قدموں میں گر کر منتیں کرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا تمہیں۔ میں بھی تمہارے جتنا ہی گدھا ہوں۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تم اب چھوٹے بچے نہیں بلکہ مرد بن چکے ہو، اور مرد تو ہوتے ہی کمینے ہیں۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ انگوٹھے کا گوشت کترے جانے کی وجہ سے اب خون سہارنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا زخمی ہو چکا تھا اور اس میں ہلکی سی جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے میرے پلانز بگاڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن بگاڑ نہیں سکا۔ اسی پل مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں اتنا بھی کمینہ اور گھٹیا نہیں ہوں۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر جملہ مکمل کیا تو حرم نے اپنی جینس کی جیب سے چھوٹی سی بینڈیج نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ زاویار نے سوال کیے بغیر اس کے ہاتھ سے وہ لے لی تھی اور اب وہ اسے اپنے انگوٹھے پر باندھ رہا تھا۔ درمیان سے گزرے ماہ و سال جیسے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ دونوں وہیں پہنچ گئے تھے جہاں سے چلے تھے۔ رات مہندی ہے بھائی کی، آنا چاہو گے؟ اپنے انگوٹھے پر پٹی باندھتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کر حرم کو دیکھا۔ موڈ نہیں، نازنین کو تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سے رک گیا تھا۔ انہیں میری ضرورت کیوں ہوگی جب تم وہاں پر موجود ہو تو؟ کیا کوئی ایشو ہے؟ ایشو کوئی نہیں، بس وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس کا جواب سن کر وہ احتجاج سا ہنس دیا تھا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی اس لحاظ سے پسند نہیں کرتی، شاید کبھی آگے بھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہو۔ وہ مجھے واقعتاً اپنا اسٹوڈنٹ مانتی ہیں اور تمہیں تو وہ اپنا کوئی چھوٹا سا بچہ ٹائپ کزن تصور کرتی ہیں۔ اس کا جواب سن کر حرم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ زاویار کو اس سے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ اب چہرہ سامنے کیے روم کے بند دروازے کو تک رہا تھا۔ مجھے بچہ ٹائپ کزن کیوں؟ اور تمہیں کیسے پتا؟ وہ یکدم ہی بہت غائل دکھائی دینے لگا تھا۔ زاویار ہنس رہا تھا۔ اس کے ہلتے کندھے حرم کو مزید بدمزہ کر رہے تھے۔ وجدان نے بتایا تھا اور ہم دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس بات پر بہت ہنسے تھے۔ اس نے دل جلی مسکراہٹ لیے کہا تو حرم نے بگڑے تاثرات لیے اسے دیکھا۔ کچھ پل بعد وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس سارے مسئلے کے بعد تم اپنا رشتہ مانگ لینا ان کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں انکار نہیں کریں گی۔ تم بہت مدد کر چکے ہو ان کی اس سارے عرصے میں۔ اس نے صدمے کی زد میں نظر آتے حرم کو دیکھ کر آہستہ سے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ رشتہ بھیج کر ان سے اس سارے عرصے میں کی گئی مدد کا حساب مانگ لوں؟ رائٹ۔ اپنے مفید مشورے تم اپنے پاس ہی رکھو، پہلے ہی وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں ٹریگر کر دیا ہوگا اپنی باتوں سے۔ منہ بند رکھا کرو جب کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے ہو تو۔ اسی پہر ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر چلے آئے تو وہ دونوں ہی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زاویار آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور حرم ڈاکٹر سے روبینہ کی صحت کے متعلق بات کر رہا تھا۔ مغرب بازی ہونے لگی تھی اور وہ دونوں اب روبینہ کے سامنے براجمان تھے۔ حرم ان سے باتیں کر رہا تھا اور زاویار محض اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دن گزر گیا تھا۔ کسی نے نازنین سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چہمگوئیاں بڑھ گئی تھی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ حرم نے ٹھیک کہا تھا، کچھ دنوں میں وہ واقعی اس سب سے بے حس ہو جائے گی۔ صوفیہ البتہ اس سے ناراض تھی اور وجدان نے سر کھجا کر بس اتنا ہی کہا تھا کہ پھپھو آپ امپلسیو ہیں اور حرم بھائی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کا تجزیہ بہرحال غلط نہیں تھا۔ وہ واقعی بعض دفعہ جذبات میں آ کر بہت خوفناک فیصلے کر لیا کرتی تھی اور حرم نے اس کی اسی عادت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے اس کا نقصان کیا تھا یا فائدہ پہنچایا تھا،
وہ سمجھ نہیں پائی تھی اور نہ وہ اس بات کو سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شام ڈھلی اور رات اترتے ہی مہندی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ عدیل کو رسم کے لیے بٹھانا تھا، اسی لیے سب مہمانوں کا رخ سبزہ اظہار کی طرف تھا۔ وہ تیار ہو کر سنگھار آئینے کے سامنے خالی سی بیٹھی رہی۔ اس نے انارکلی فراک زیب تن کر رکھا تھا جس کی لمبائی اس کے ٹخنوں تک تھی۔ وہ سی گرین رنگ کا بہت خوبصورت فراک تھا جس پر سنہرے سکے لگے ہوئے تھے۔ اس کے دامن پر بھی گول گول سکے لٹک رہے تھے اور ذرا سی جنبش پر وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج اٹھتے تھے۔ کھلے بالوں کے ساتھ اس نے سنہرے رنگ کے جھمکے پہنے اور پھر اٹھنے ہی لگی تھی کہ ثانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر چند پل کے لیے دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آج خیر نہیں ہے، مجھے یقین ہے آج آپ کے لیے بہت سے رشتے آئیں گے۔ وہ پاس آ کر چہک رہی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنا زرد رنگ کا انارکلی فراک درست کیا۔ وہ نازنین کے لباس سے مختلف تھا لیکن اس کی فال یکساں تھی۔ گھنگریالے بالوں کو اطراف میں ڈالے جھمکے اور ٹیکے کے ساتھ ثانیہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جو تماشا کل میں نے لگایا تھا اس کے بعد تو سب مجھ سے پناہ طلب کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا تو ثانیہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ پھر اس کا عکس سنگھار آئینے میں دیکھا۔ آپ بہت پیاری ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ ہم ناول کے کردار نہیں ہیں ثانی، ہماری زندگی بہت کڑوی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اپنا سنہرا دوپٹہ اٹھا کر ایک کندھے پر ڈالا۔ اس کا عکس آئینے میں جگمگا رہا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تو اس نے اسے روک دیا۔ اب چلتے ہیں، پچھلی باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ۔ وہ اسے ساتھ لیے باہر چلی آئی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر ٹھہری تو ثانیہ نے اسے گردن گھما کر دیکھا۔ میرا موبائل کمرے میں رہ گیا، میں لے کر آتی ہوں، تم جاؤ۔ اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ دوبارہ کمرے کی جانب چلی آئی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر دھرا تھا۔ وہ جھکی تو اس کے سیاہ بال پھسل کر آگے کو آ گرے۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ باہر چلی آئی تھی۔ لاؤنج بے حد خاموش تھا اور وہاں موتی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ داخلی زینوں پر نزاکت سے قدم دھرتے اسے بہت سی نگاہوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دور کھڑے حرم نے اسے دیکھا تو آس پاس جیسے سب کچھ رک سا گیا۔ سفید کرتے میں ملبوس، آستینے کوہنیوں تک موڑے، وہ وجی دکھ رہا تھا۔ اس سے خاصے فاصلے پر زاویار سارنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حرم کے برعکس اس نے سیاہ کرتا زیب تن کر رکھا تھا اور کندھے پر بھوری شال دھری تھی۔ وہ انگلی اٹھا کر سارنگ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ نازنین پر اٹھی نگاہ نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ اب جھک کر ایک خاتون سے مل رہی تھی۔ سیاہ لٹیں چہرے پر گرنے لگی۔ وہ ان دونوں کے عین درمیان میں کھڑی تھی اور وہ دونوں ہی اسے تک رہے تھے۔ سبزہ اظہار پر روشن زرد روشنیوں کے حالے میں وہ ان دونوں کی محویت کا باعث تھی۔ لیکن پھر اگلے پل زاویار پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ حیران سی اس کی جانب بڑھی۔ پیچھے کھڑے حرم نے اپنے دل کو مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ اب اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زاویار نے حرم کی جانب اشارہ کر کے کوئی بات کہی تو اس نے پڑھ کر حرم کو دیکھا، ساتھ ہی ناگواری سے آنکھیں گھما کر چہرہ واپس پھیرا تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ اب وہ ہاتھ پیچھے باندھے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جانے کہاں سے اداسی اس کی مسکراہٹ میں عود آئی تھی۔ کیا تم دونوں کی دوستی پھر سے ہو گئی ہے؟ نازنین نے زاویار سے سوال کیا تو اس نے محض ہلکا سا سر ہلا دیا۔ تفصیلات دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ ہی نازنین نے اسے کریدنا مناسب سمجھا تھا۔ یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ اس سے معذرت کرتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ سارنگ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ اسے اپنا اپالو دکھا رہی تھی۔ پہلے سے خاصا صحت مند ہو گیا ہے آپ کا پپی۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تو سارنگ کو سبزہ اظہار پر بکھری ہر روشنی مانند پڑتی محسوس ہوئی۔ آپ بیٹھیے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ اس نے ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ سارنگ نے سر اس بات میں لایا اور پھر آگے بڑھ کر ایک طرف لگی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ وجدان جو ثانیہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب انگلیاں مروڑتی مسکراتی نظروں سے سارنگ کی پشت کو تک رہی تھی۔ وجدان کھنکارا تو وہ اس اپنے ارتکاز سے چونکی، پھر اسے دیکھا۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ یو لائک ہم؟ ایسے سوال کی توقع نہیں تھی اسے وجدان سے۔ اگلے پل اس کی آنکھیں پھیل دی تھی۔ کیا؟ کس نے کہا؟ فوراً انجان بن گئی۔ وجدان نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ویسے برے نہیں ہیں وہ، اور خاص کر جانوروں کے ڈاکٹر ہیں۔ سوچو تمہارے لیے کتنے مفید ہوں گے، اس نے جھک کر اس کے قریب کہا تو ثانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس حساب سے تو تمہیں کر لینی چاہیے ان سے شادی۔ استغفر اللہ،
اس کا جبڑا اگلے پل سیدھا ہوا تھا، پھر نظر سارنگ کی پشت تک پھسلی۔ وہ اب سہیل کے ساتھ بیٹھا ان سے جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ سہیل کو بس اسی بات پر حیرت تھی کہ سارنگ جیسا انسان حرم کا دوست کیسے بن سکتا تھا۔ اس کی نظر نے ثانیہ تک سفر کیا۔ لیکن کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں تم سے عمر میں؟ نہیں، میں 18 سال کی ہوں اور وہ 24 سال کے، اتنے بھی بڑے نہیں ہیں۔ یعنی تم راضی ہو؟ اس نے یکدم رک کر پوچھا تو ثانیہ نے اسے پھر گھورا۔ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ فی الحال تو نہیں، لیکن وہ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ وجدان اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ دور نازنین آج بھی ٹیبل پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ کل کے واقعے کے بعد تو واقعی اس سے کوئی مزید بات تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ صوفیہ نے بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ سرد کر لیا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اگلے پل چونکی اس کے عین سامنے لگی کرسی کو کھینچ کر رمیز بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بالکل خاموشی سے اس کا مکروہ چہرہ تک رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نازنین کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی۔ یہ آدمی اس کی ایسی زندگی کا ذمہ دار تھا اور 18 سال بعد بھی وہ اس کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ اسی پل کسی نے نازنین کے ساتھ لگی کرسی درست کی اور پھر اس پر آ بیٹھا۔ وہ حرم تھا، بالکل رمیز کی طرح مسکرا رہا تھا وہ، لیکن اس کا رخ نازنین کی جانب نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس کے دوسری جانب کی کرسی بھی کسی نے درست کی تھی اور پھر وہ خاموشی سے اس پر آ بیٹھا تھا۔ وہ زاویار تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ان کے درمیان تھی۔ رمیز نے مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ سفید کلف لگے لباس میں وہ اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ ان تینوں کے عین سامنے براجمان تھا۔ اب تو تمہیں بچانے کے لیے دو لوگ ہیں، اس نے کہا تو حرم مسکرایا۔ رمیز کو اسی پل احساس ہوا تھا کہ اس کے مقابل ایک نہیں بلکہ دو لوگ تھے۔ زاویار کے سپاٹ چہرے کو اس نے ایک نظر دیکھا تھا۔ تم تو احمد جیسے ہو، بالکل۔ احمد؟ نازنین نے ناسمجھی سے چہرہ پھیر کر زاویار کی جانب دیکھا۔ کیا تم نے نازنین کو نہیں بتایا کہ تم احمد کے بیٹے ہو؟ اسی احمد کے جو کئی سالوں پہلے نازنین کی زندگی تباہ کرنے میں میرے ساتھ برابر کا شریک رہا تھا۔ سبزہ اظہار کے اس حصے میں لوگ بہت کم تھے۔ گول میز کے گرد لگی کرسیوں پر براجمان کوئی فرد ویسے بھی کسی کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ زاویار کا احمد کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کسی بھی بے قصور انسان کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دیا کرتی، اس نے جلدی خود پر قابو پا کر مضبوطی سے کہا تھا۔ رمیز نے محظوظ سا ابرو اٹھایا تھا۔ کیا تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ ایک تمہارا اسٹوڈنٹ اور دوسرا تمہارا گارجین بنا ہر جگہ تمہیں بچانے آتا رہا؟ کیا تم ان کے تمام اعمال کو اب تک اتفاق سمجھتی رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے ناسمجھی سے پہلے حرم کو دیکھا اور پھر زاویار کو۔ وہ دونوں ہی رمیز کی جانب متوجہ تھے۔ یہ دونوں ایک پلان کے تحت تم تک آتے رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کبھی تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ دیکھو، میں آج بھی تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، جیسے ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں۔ وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لے کر چہرہ دوسری جانب پھیر لیا تھا اور زاویار رمیز کو چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اپنی ان سب مبہم باتوں کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ وہ بالکل کہتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ نازنین کو جیسے اپنا وجود چمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کچھ ایسا سننے جا رہی ہے جو بہت بھیانک ہے۔ تمہارا بھائی جیل سے بھاگ نہیں سکتا تھا، اسے جیل سے میں نے نکالا تھا۔ وہ میری زیر زمین کام کرتی تنظیم کا حصہ رہا تھا۔ پھر جب وہ میرے کسی کام کا نہیں رہا تو میں نے اور احمد نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ رونقیں مانند پڑ گئی تھی اور اس کی اپنی سماعت بحری محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے گی۔ جس بھائی کا وہ اب تک انتظار کرتی رہی تھی، اس انتظار کی آس آج ٹوٹنے جا رہی تھی۔ اس کی پلکیں حرکت کرنے سے انکاری ہو گئی۔ بس! زاویار نے یکدم ہی زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر رمیز کو تھمنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو سرد آنکھوں سے نازنین کو تک رہا تھا۔ پھر تمہارا بھائی بستی میں حرم کو ملا تھا اپنی آخری سانسوں کے ساتھ۔ اس نے جانے اسے ایسا کیا کہا کہ یہ کتوں کی طرح آج بھی تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور شاید آگے بھی کرتا رہے گا، لیکن بس دیکھنا یہ ہے کہ کب تک۔ حرم کا چہرہ بالکل خاموش تھا۔ اس سے اندازہ تھا کہ رمیز یقیناً اس کی حقیقت جان گیا ہوگا، لیکن وہ اتنا جان جائے گا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ یکدم ہی رمیز کا ملازم شاہی آگے بڑھا اور پھر اس کے کان میں جھک کر ہلکی آواز سے کچھ کہا تو اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یکدم ہی رمیز کا
نازنین نے اسے گردن تک اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ جامد ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کی ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر رمیز کی جانب دیکھا تھا۔ بابا، کیا بابا کو بھی؟ تمہارے باپ کو تو سب سے زیادہ ظالم موت دی تھی میں نے، اپنی گاڑی اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے۔ مجھے لمحے بھر کا رحم بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی بجتی ہڈیاں اور مسخ وجود میرے لیے اعزاز تھا، اور یہ دونوں یہ سب جانتے تھے کہ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، لیکن کسی نے بھی تمہیں یہ سب بتانا گوارا نہیں کیا، اسی لیے تمہیں آگاہی مبارک ہو بھتیجی، اس نے اتنا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ روہیلا سے معذرت کرتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نازنین اپنی نشست سے پر بیٹھی رہی، اس کے جسم میں موجود ہر خلیہ جیسے حرکت کرنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ ان سب انکشافات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ جیسے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتی جا رہی تھی۔ میڈم، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، رمیز نے بات غلط طریقے سے آپ تک پہنچائی، آپ جانتی ہیں یہ بات۔ وہ اس کی جانب گھوما، اس کے ساکت وجود کو فکر مندی سے تک رہا تھا۔ نازنین نے چہرہ پھیر کر اسے ایک نظر دیکھا، بس ایک نظر۔ وہ نظر اتنی خالی اور اجڑی ہوئی تھی کہ زاویار کو اپنی ہر وضاحت کمتر محسوس ہوئی۔ اس نے کھلے لب بند کر لیے۔ اگلے پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر ان میں سے کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے کانوں سے بالیاں نوچ کر اتاری، پھر اپنا دوپٹہ کندھے سے کھینچ کر دور پھینکا، ہاتھوں میں پہنی سنہری چوڑیاں اتار کر پوری قوت سے دور پھینکی۔ اب وہ بالوں کو مٹھیوں میں قید کیے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پیر کانچ پر پڑنے سے زخمی ہو گیا تھا اور دنیا جیسے اس سرخ خون کی مانند سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ باہر سبزہ اظہار پر بلند آواز سے گانے بجنے لگے تھے اور اندر وہ زمین پر دراز بے آواز رو رہی تھی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا تھا اور اب وہ یخ ٹائلز پر خود میں سمٹی روتی جا رہی تھی۔ گانے اور اس کی آنسوؤں کی نمی سوا ہونے لگی، سب کچھ کڑمٹ سا ہو گیا، زندگی، موت، برزخ، سب کچھ۔ اب یہاں دروازہ کھولو۔ شائستہ اس کے کمرے کا دروازہ بری طرح دھڑ دھڑا رہی تھی۔ وہ پچھلے دن سے اپنے کمرے میں قید تھی اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر باسط سے بات کرتی شائستہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ ڈالے اس کا دروازہ بھی بجا رہی تھی۔ ڈاکٹر باسط اس سے فوری طور پر دروازہ کھلوانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ابھی کے لیے ایک ساتھ اتنے صدمے برداشت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں قید ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی۔ اس کی بہن اور بھائی اس سے دور جا چکے تھے، سونے پر سہاگا، وہ اس سے رابطے میں رہنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ رمیز کے ایسے انکشافات سن کر بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بہت تباہ کن صورتحال اختیار کر گئی تھی۔ آبی بچے دروازہ کھولو، ایسے اندر رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آبی، ساتھ ہی اس نے دروازہ بجایا تھا، پھر ملازم کو آواز دے کر تمام دروازوں کی چابیاں لانے کے لیے کہا۔ وہ سفید چہرہ لیے اب پھر سے دروازہ بجا کر اس سے منت کر رہی تھی۔ اس سے نیچے کہیں راہداریوں کے پار احمد رمیز کی اسٹڈی میں موجود تھا۔ وہ یہاں بے حد خاموشی سے داخل ہوا تھا اور اب وہ پیشانی سے پسینہ رگڑ کر رمیز کے سیف کے سامنے کھڑا تھا۔ ان رپورٹس کی ایک کاپی رمیز کے پاس بھی موجود تھی۔ اس کے پاس ان رپورٹس کا ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک مضبوط ڈھال تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمیز کی اسٹڈی میں کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا جو اس کی موجودگی کو مانیٹر کرتا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اسے رمیز کے سیف کا کوڈ معلوم نہیں تھا۔ ہر دفعہ کی کوشش کے بعد بھی جب اس کا ہر انداز غلط ثابت ہوتا تو وہ پہلے سے زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا۔ اس کا سارا جسم اس ٹھنڈ میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، دل بے طرح دھڑک رہا تھا اور وہ یخ ہاتھوں کے ساتھ کوڈ لگاتا جا رہا تھا۔ جب کوئی بھی لفظ اس سیف کا دروازہ کھولنے میں ناکام رہا تو وہ پیچھے ہو گیا، گھٹنوں کے بل جھکا۔ اب وہ خود کو پرسکون کر رہا تھا، ساتھ ہی پینٹ کی جیب کو چھو کر پستول کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ اسے رمیز جیسے شخص پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کچھ دماغ پرسکون کر کے وہ پھر سے سیدھا ہوا۔ ایک کوڈ اس کے دماغ میں اگلے پل کسی کوندے کی مانند لپکا تھا۔ اس نے سفید لبوں پر زبان پھیری تو پسینے کے کہیں نمکین قطرے زبان میں کھلے۔ اب وہ محتاط چہرہ لیے لفظ لکھ رہا تھا، مبین۔ اگلے ہی پل سیف کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اسی لمحے بھر کو حیرت بھی ہوئی، جب وہ اپنے باپ سے اتنی انسیت رکھتا تھا تو اس نے اسے مارا ہی کیوں تھا؟ وہ پسینے سے تر ہاتھ لیے سیف میں موجود تمام کاغذات باہر نکال کر دیکھ رہا تھا۔
اسی پل داخلی دروازے سے رمیز اپنے ملازم شاہی کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کا چہرہ حد درجہ شفاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر داخلی دروازہ پار کیا تو شائستہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو ملازم سے دروازہ کھلوا رہی تھی ٹھٹک کر ریلنگ تک چلی آئی۔ رمیز اسے نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ احمد کو رپورٹس مل گئی تھی۔ وہ انہیں ہاتھ میں لیے جیسے ہی پیچھے ہوا تو اسٹڈی کا بھاری دروازہ عجیب سی آواز کے ساتھ کھلا۔ اس کے ہاتھ میں موجود رپورٹس لمحے بھر کو ہوا سے لہرائی تھی اور وہ اپنی جگہ ہی جم گیا تھا۔ اس نے پڑھ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جیسے دن کی روشنی میں دھر لیا گیا تھا۔ رمیز اب شاہی کے ساتھ پیچھے ایستادہ تھا۔ وہ پلٹا، پھر رمیز کی جانب دیکھا۔ رمیز کی نگاہوں میں اسے جیسے کوئی زخم سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے پشت دکھانے پر زخمی لگ رہا تھا۔ کہیں کوئی جنبش جیسے باقی نہیں رہی تھی۔ فضا میں گردش کرتی ہر شے رک سی گئی تھی۔ وہ دونوں بنا کسی حرکت کے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ اسی دوپہر دوسری جانب لاؤنج میں برجمان حرم نے ہاتھ میں تھاما چاندنی کی تتلی والا نیکلس نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ نازنین کا تھا اور وہ اسے واپس بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جانے کیا سوچ کر وہ ہمیشہ رک جایا کرتا تھا۔ لاؤنج سنسان تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بھی لباس تبدیل کیے لاؤنج میں خاموشی سے آ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اس میں موجود اس پہیلی کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ 3 دروازوں کے پار، دیواریں گریا تلے، مقید ہے تمہارا خزانہ۔ 3 دیواروں کے پار، دیواریں گریا، زیر لب دہراتا وہ بری طرح چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ دماغ میں بے ساختہ ہی چماکا سا ہوا تھا۔ ڈیوڈ اسٹار، یہودیوں کے مذہب کی ایک واضح نشانی، اور دیواریں گریا ڈیوڈ اسٹار سے جڑی ہوئی تھی، کیونکہ یہ یہودیوں کی ایک ایسی دیوار تھی جس سے لگ کر وہ گریہ ازاری کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دیوار اس چرچ کے اندر ہوگی، لیکن اس چرچ کا دروازہ مقفل تھا۔ وہ اگلے پل اٹھ کر وجدان کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، پھر اندر داخل ہو کر اس کے اسٹڈی ٹیبل پر دھری جاوید کی ڈائریاں اوپر تلے کھول کر دیکھی۔ ہر پرچے کو بغور پڑھا، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا درج نہیں تھا جو اس دروازے کے کھلنے کی جانب نشاندہی کرتا۔ ابھی وہ مایوس ہو کر اسے پرے ڈالنے ہی لگا تھا کہ اس گتے پر اسے 12 صدی لکھا دیکھ کر رک سا گیا۔ اس ہندسے اور صدی نے اسے پہلے بھی چونکایا تھا۔ اس کے عین نیچے پینسل سے دبا کر ڈیوڈ اسٹار کی مٹی مٹی سی صورت بنائی گئی تھی۔ پہلی دفعہ دیکھنے پر اسے وہ صورت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ دوبارہ بغور دیکھنے پر اسے وہ ڈیوڈ اسٹار واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وجدان اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا تھا، پھر لیمپ جلا کر اسے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ حرم بھائی آپ؟ وہ جلدی سے اس کی جانب پلٹا تھا۔ 16ویں صدی کا بنیادی نقطہ کیا ہے وجدان؟ 16ویں صدی کے عین نیچے درج وہ میٹھا میٹھا سا اسٹار درمیان سے بالکل ملا ہوا تھا۔ اس کا بنیادی نقطہ ہی اس دروازے کی چابی تھی۔ وجدان کو پہلے تو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا، نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری تک گئی۔ شیکسپیئر؟ اس کے جواب پر وہ ناسمجھی سے آگے بڑھ آیا۔ شیکسپیئر؟ ناسمجھی سے زیر لب دہرایا۔ وجدان نے سر اسپات میں لایا تھا۔ شیکسپیئر کے بغیر 16ویں صدی مکمل نہیں ہو سکتی۔ انگریزی ادب کے کئی نامور ادیبوں نے شیکسپیئر کو 16ویں صدی کا چمکتا ستارہ کہا تھا۔ وہ ادب کا ایک ایسا ستارہ تھا جس کے گرد تمام ادبی ستارے گردش کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ اس کے آس پاس ساری دنیا جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ وجدان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی تھی، پھر اسے کھول کر اس کے پرچے الٹنے لگا۔ ایک جگہ ٹھہر کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ میں یہ پہیلی سے سالو کر چکا ہوں۔ اس ڈائری کے 16ویں ورق پر دادا نے شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے ہیملیٹ کا کوڈ لکھا ہوا ہے۔ 4 deeds will rise۔ یہ چاروں الفاظ کسی دروازے کا قفل ثابت نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کے بنیادی لفظ کو بطور سمبل لیا گیا ہے۔ اور وہ بنیادی لفظ کیا ہے؟ اس کی آواز جیسے کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ وجدان چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ڈیڈز، اعمال، ان سب کا بنیادی نقطہ ہے۔ دادا کو ایسی پہیلی وضع کرنے کی کیا ضرورت پڑی میں نہیں جانتا، لیکن یہ پہیلی لوگوں کے اعمال کے جواب میں وجود میں آئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہیملیٹ نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہا تھا۔
کہ جس نے بھی ایسا گھناؤنا عمل کیا ہے وہ ضرور واضح ہو جائے گا۔ اس سطر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر برا عمل ضرور واضح ہو جائے گا۔ کوئی برا عمل یا ظلم چھپ نہیں سکتا، نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور وہ اگلے ہی پل گاڑی نکال لے گیا۔ اندھیرے راستوں پر اس کی گاڑی بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ پیچھے وہ اب تک احمد کے سامنے ایستادہ تھا۔ احمد کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنی جیب میں اڑسی پستول تک گیا تو رمیز نے اس کے ہاتھ کی حرکت کو بغور دیکھا۔ تم میرے بہترین ملازم تھے، تم سے ایسے دھوکے کی توقع نہیں تھی مجھے احمد، وہ بولا تو آواز جیسے برف سی محسوس ہوئی۔ احمد نے تھوک نگل کر اسے دیکھا تھا۔ میرا بیٹا، اولاد کسے عزیز نہیں ہوتی؟ جس راستے پر ہم گامزن ہیں وہاں اولاد کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے بھی اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود سے دور جاتا دیکھا ہے، لیکن میں مضبوط رہا۔ میں نے اپنے لائے عمل سے نگاہ نہیں پھیری، کیونکہ میں خدا تھا، اور خدا تو تنہا رہ جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں جیسے زخم سا ابھرا تھا۔ اسٹڈی میں سیاہی سی گھلنے لگی۔ پچھلے قتل جیسے زندہ ہو گئے تھے۔ تم میرے خلاف ہی محاذ کھڑا کر رہے تھے، تم مجھے گرانے کے لیے اپنی جگہ بھول گئے۔ تم کمزور ہو گئے احمد، اولاد نے تمہیں کمزور کر دیا۔ وہ آخر میں مسکرایا تھا۔ حرم پیچھے اسی طرح گاڑی تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے نظر آتے راستے پر جمی تھی اور وہ جلد ہی جلد اس چرچ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اور مجھے کمزور لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ احمد اپنی پستول نکال کر اس پر وار کرتا، رمیز نے پھرتی سے شاہی کے ہاتھ سے بندوق جھپٹی اور پھر سماعت کو بہرا کر دینے والے فائر کی آواز قصر میں دور دور تک گونج اٹھی۔ اس کا ہاتھ اب تک تنا ہوا تھا اور اس نے محض ایک گولی ماری تھی احمد کے سر میں۔ وہ گولی اس کی پیشانی سے آر پار ہو گئی تھی اور خون کے چھینٹے دور تک اڑے تھے۔ احمد کے ہاتھ سے پستول گر پڑی، رپورٹ پھسل کر نیچے جا گری اور پھر وہ احمد جسے کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا پوری قد کے ساتھ اسٹڈی میں گر پڑا۔ خون ہی خون تھا ہر طرف۔ رپورٹس احمد کے خون سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ رمیز نے اپنا تنا ہاتھ نیچے کر لیا تھا اور اس کا چہرہ جیسے مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ شاہی سانس روکے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی پل شائستہ اسٹڈی کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ وہ فائر کی آواز سن کر یہاں آئی تھی اور پھر سامنے گرے احمد کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند اگلے ہی پل سفید ہو چکا تھا۔ رمیز نے پڑھ کر ایک نظر شاہی کو دیکھا اور پھر وہ چونک سا گیا۔ شائستہ کے عین پیچھے ابھیا کھڑی تھی اور وہ پھیلی آنکھیں لیے احمد کے گرے وجود کو تک رہی تھی۔ وہ بھی شاید فائر کی آواز سن کر بھاگی چلی آئی تھی۔ اس نے رخ واپس پھیر لیا، پھر پستول شاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس سب کو سمیٹو اور اس کی لاش کو کسی ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں پھینک آؤ۔ اگلے گھنٹوں تک کام ہو جانا چاہیے۔ اس کے بیٹے کو کال کر کے اطلاع دو اور اسے احمد کی موت پر ذمہ دار قرار دو۔ باپ کے کئی سالوں تک غائب رہنے پر بیٹے نے طیش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ نیوز کل کی ہیڈ لائنز کے لیے بالکل درست رہیں گی، ٹھنڈی آواز کے ساتھ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ شائستہ، ابیہا اور شاہی اب تک ساکت تھے۔ حرم چرچ کے زینوں پر کھڑا تھا، پھر آگے بڑھ آیا، کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کے قفل پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس نے پہلا حرف لکھا، ڈی۔ احمد کی لاش شاہی لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ حرم نے دوسرا حرف لکھا، ای۔ شاہی اب احمد کی لاش کو پارکنگ کے سنسان حصے میں پھینک رہا تھا۔ حرم نے تیسرا حرف لکھا، ای۔ زاویار اب سفید چہرہ لیے پارکنگ کا وہ حصہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے کسی نے احمد کے قتل کی اطلاع دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ حرم نے چوتھا حرف لکھا، ڈی۔ زاویار کو ایک جانب کچھ اوندے منہ پڑا دکھائی دیا تو وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ اب وہ آگے بڑھایا اور پھر اگلے ہی پل ٹھہر بھی گیا۔ اس کے جوتے خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ حرم نے آخری حرف لکھا اور پھر چند پل سانس روکے کھڑا رہا۔ دروازہ اگلے ہی پل کلک کی آواز کے درمیان سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ دم سادے کھڑا رہا اور پھر اندر داخل ہوا۔ زاویار اب احمد کے پاس آ بیٹھا تھا، پھر اس کا وجود سیدھا کیا۔ حرم اندر داخل ہوتے ہی ٹھہر گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ شیشے پر کھڑا ہو۔ اگلے پل اس نے چہرہ جھکا کر دیکھا تو وہ واقعتاً شیشے پر ہی کھڑا تھا۔ شیشے سے نیچے کوئی سیاہ پاتال دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے اندر گر سکتا تھا۔ اس نے پڑھ کر دروازے کی جانب دیکھا لیکن وہ بند ہو چکا تھا۔ اسی پل اس کی نگاہ ایک جانب کو اٹھی اور پھر وہ ٹھہر سا گیا۔ وہ 3 راہداریاں تھیں۔ وہ 3 دروازے نہیں بلکہ 3 راہداریاں تھیں۔ 3 دروازوں سے ان راہداریوں کا سمبلائز کیا گیا تھا۔
اگلے ہی پل اس کے سر کے پچھلے حصے میں کوئی بھاری سی شے آ کر بری طرح لگی تو وہ لڑکھڑا کر آگے کو گرا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون آنے لگا تھا۔ ابھی وہ پلٹ ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے پوری قوت سے وہ بھاری شے کنپٹی پر ماری تو وہ لڑکھڑایا۔ ایک پل کو ساری دنیا نگاہوں کے سامنے گھوم گئی تھی اور پھر وہ ہوش کھوتا اس شیشے کی زمین پر آ گرا تھا۔ پیچھے زاویار اب بے تاثر چہرے کے ساتھ احمد کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرخ خون سے بھر چکے تھے، وہ دونوں ہی خون آلود ہو چکے تھے، اور پہیلیاں سل جائیں تو ان کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسے جانے کتنے پہروں بعد ہوش آیا تھا، لیکن جب اس نے ہوش میں آتے ہی ہلنا چاہا تو وہ ہل نہیں سکا۔ وہ ایک کرسی پر باندھا گیا تھا اور اس کی کنپٹی سے نکلتا خون وہیں جم گیا تھا۔ آنکھیں کچھ روشنی کی عادی ہوئی تو اس نے سر جھٹک کر ان سے فوکس کرنا چاہا۔ وہ اب تک شیشے کی زمین پر موجود تھا۔ بندے ہاتھوں کو مزاحمت سے کھولنے کی کوشش کی تو کسی کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ چرچ کی دیواروں سے پڑھ کر آتی سر سی آواز تھی وہ۔ خوش آمدید میرے بچے، کسی نے کہا تو اس نے آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں بغور دیکھنا چاہا۔ وہ سامنے کرسی پر بڑا جمان تھا اور اس کا وجود اندھیرے میں تھا۔ حرم کے سر پر جھولتا بلب اس کی آنکھوں میں چبھ سا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بھی اسی سرد آواز سے پوچھا تو وہ شخص آگے کو ہوا۔ اس کا چہرہ اب بھی واضح نہیں تھا۔ میں اس خزانے کی حفاظت پر مامور ہوں، اس نے کہا تو مزاحمت کرتے حرم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ اس کی مزاحمت رک سی گئی۔ گھوسٹ؟ اور اس کی ہلکی سی سرگوشی پر سامنے بڑا جوان شخص مسکرایا تھا۔ وقت پیچھے کی طرف سفر کرنے لگا۔ جاوید اپنے پراپرٹی کے کاغذات کی حفاظت کے لیے اس شخص کے پاس آئے تھے اور اس نے ان کی امانت سنبھالنے کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ پھر جاوید نے ایک پہیلی وضع کی تھی اور اس گھوسٹ نے اس پہیلی کی تکمیل کے لیے ہی طالوت کو حکم دیا تھا حرم کو اسائنمنٹ دینے کا۔ طالوت اس ایک بندے کا نام نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس پر اس گھوسٹ کی نگاہ ہر لمحے موجود تھی۔ وہ حرم کو اس کا نام نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس نے حرم کے لیے ایک نقشہ ضرور بنوایا تھا، اور پھر اسے حرم کی ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہیلی کو سلجھائے گا۔ اس نقشے کے ہاتھ میں آتے ہی کوئی اسے دیکھ کر بھاگا تھا، وہ بھی اسی گھوسٹ کا بندہ تھا۔ اس نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اس اندھیرے میں بڑا جمان شخص کی جانب دیکھا تھا۔ میں اب تک غلط سمجھتا رہا، مجھے لگا کہ میرے پیچھے احمد کے بندے ہیں، لیکن وہ تو تمہارے چیلے تھے، اس نے کہا تو گھوسٹ نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے دائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا تو حرم نے اس کے حرکت کرتے ہاتھ کو بغور دیکھا۔ اگلے ہی پل اب وہ نگاہیں پھیرے اس سنسان راہداریوں کو تک رہا تھا۔ ان 3 راہداریوں کا راستہ ایک ہی سمت میں سفر کرتا ہے۔ اس کے پچھلے حصے میں ایک دیوار تلے تمہاری امانت موجود ہے، لیکن پہلے تمہیں کچھ طے کرنا ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ شخص آگے کو جھکا تھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی سیاہی میں قید تھا۔ کیا تم اکیروس کی کہانی جانتے ہو؟ یہ ایک یونانی اسطورہ ہے جس میں اس کے باپ کو کہیں کسی گناہ کے تحت خداؤں نے ایک وادی میں قید کر دیا تھا۔ اکیروس اس شخص کا نام تھا، اس شخص کا بیٹا تھا۔ قید سے نکلنے کے لیے اس کے باپ نے پرندوں کے پر جمع کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہاں سے محض اڑ کر ہی اپنی رہائی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ ان پروں کو اس شخص نے ویکس سے جوڑ رکھا تھا، اور اپنے بیٹے کو اس زندان سے نکلنے سے قبل اس نے ایک نصیحت کی تھی۔ وہ ٹھہرا تھا چرچ کی پراسرار طویل اور سیاہ راہداریوں میں۔ اگلے ہی پل جیسے کسی سحر کے زیر اثر زرد بتیاں روشن ہو گئی تھی۔ اس نے چونک کر دائیں جانب دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اتنی بلندی سے ان پروں کے ساتھ نہ اڑنا، نہیں تو سورج کی تپش سے مایا پگھل جائے گا اور تم زمین پر آ گرو گے۔ میں بھی تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، اپنے پروں سے اتنی بلندی پر اڑنے کی کوشش نہ کرنا کہ تم زمین پر کسی گرے ہوئے فرشتے کی مانند آ گرو۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ حرم نے اپنا چہرہ آہستہ سے اس شخص کی جانب پھیرا تھا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ حرم ٹھہر سا گیا تھا۔ راہداریوں میں روشن زرد روشنیاں جیسے ہر شے کی سیاہی میں اضافہ کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ ایکریس نے اپنے باپ کی نصیحت یاد نہیں رکھی تھی، اور وہ اپنے زخمی پروں کے ساتھ پوری قوت سے زمین پر آ گرا تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔
اس شخص کی شکل بہت جانی پہچانی سی تھی، بالکل ایسی ہی جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اب پتہ نہیں وہ شخص کون ہوگا، مجھے پتہ ہے کون لگ رہا ہے، مجھے سہیل لگ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ سہیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر سہیل ہوتا تو لیکن سہیل کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کون عکس ہو سکتا ہے اس کا؟ سہیل ہو سکتا ہے یا پھر وہ جاوید کا ایک کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، لیکن سہیل کے علاوہ ارم اور کس کو جانتا ہے اور کس کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے یار، پتہ نہیں کیا ہے، ابھی پڑھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ مزہ آیا یار، جیسے کہ وہ جنت کے پتے ناول ہے، تھوڑا بہت اس کے ساتھ وہ کر رہا ہے، ریزیمبل ہو رہی ہے، ریزیمبلنس ہے دونوں ناولز میں تھوڑی بہت، مطلب پہیلیوں سے دیکھا تو مزہ آتا ہے ایسی پہیلیاں سالو کرنے میں۔ میں نے ناول جنت کے پتے کے بعد کوئی ایسا ناول پڑھا ہے جس میں پہیلیاں ہیں، ادروائز اور کسی بھی ناول میں پہیلیاں نہیں ہوتی۔ مزے کا ناول تھا اور اچھا ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔